اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ سورہ نساء کے 23ویں رکوع آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسی ہی وحی بھیجی جیسے حضرت نوح اور ان کے بعد دوسرے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی تھی۔ اور پھر ساتھ میں اللہ نے ذکر کیا کہ دوسرے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ہم نے جو وحی بھیجی ان میں سے بعض کا حال آپ کے سامنے بیان کیا اور بعض کا حال بیان نہیں کی۔ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اگر پھر بھی یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرے جیسے یہود نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کی نبوت کی گواہی اللہ اس کتاب کے ذریعے سے دے رہا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ گواہی دے رہا ہے جو اس نے آپ پر نازل کی، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے منکر بالخصوص یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آنے والے کوئی پہلے نبی تو نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان میں سے اکثر کی نبوت کو تم تسلیم بھی کرتے ہو، تو پھر اس نبی کی نبوت کو اور کتاب کو تسلیم کرنے میں تمہیں کون سی مشکل پیش آ رہی؟ اور وہ اللہ کی ذات جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیج سکتا ہے، تو وہ ذات وہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں کر سکتا؟ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کل تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 313 رسول ہے۔ مسلمان ان سب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام مذکور ہے، اور ان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت میں حکمت یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے کفر اور فسق کے سلسلے میں کوئی عذر پیش نہ کر سکے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جس کے علوم اور معارف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے آج بھی شاہد ہے۔ چنانچہ معاشرے میں آج بھی بہت سارے بدبخت ایسے پائے جاتے ہیں جو خود بھی اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس وقت بھی پائے جاتے تھے، آج بھی ہیں۔ کسی کو طاقت کے زور پر، کسی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے کوئی کہتا تھا اس وقت کہ اگر یہ واقعی رسول ہوتا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح پوری کتاب یک بار لے کر آتا۔ کوئی تورات کے حوالے سے دعویٰ کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت قیامت تک نہ بدل سکتی ہے، نہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ کوئی پورے یقین سے کہتا کہ نبوت صرف حضرت ہارون اور داؤد علیہم الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ خاص ہے، جو ان کے خاندان سے نہ ہوگا وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں تھی۔ یہ کام صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اور دوسرے منکرین ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی کفار اور اعدائے دین بہت زور و شور سے کر رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ پر جس طرح پورا کنٹرول ان کو حاصل ہو گیا ہے تو اس نے ان کا کام اور بہت آسان کر دیا۔ چنانچہ اخبارات کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے
نیٹ کے ذریعے سے، موجودہ دور میں موبائل کے ذریعے سے روز و شب میں اس کام میں لگے ہوئے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور افسوسناک حقیقت یہ بھی ہے کہ خود مسلمان کا عمل بھی پوری دنیا کو دین حق سے روکنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ عام لوگ جب مسلمانوں کے عمومی کردار اور معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ مذہب اسلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے معاملات کو درست فرمائے، تاکہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہو، نہ کہ اسلام سے دور ہو۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ان اعتراضات کا جواب دیے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ سے متعلق ذکر کیا ہے اور ان کے عقائد پر رد کیا ہے، چونکہ یہود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے چلے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، جبکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی بنا دیا یا ابن اللہ ہی بنا دیا، یہ ثالث و ثلاثہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو۔ عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک جان ہے، پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ ایسی فضول باتوں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارا معبود حقیقی صرف اللہ ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی اللہ کا ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ انما اللہ الہ واحد، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اللہ تو معبود برحق ایک ہے۔ دینی معاملات میں غلو حرام ہے۔ غلو کا معنی ہے حد سے نکل کر افراط یا تفرید کا شکار ہو جانا۔ یہود تفرید کا شکار تھے اور نصارہ افراط میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب قرار دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، افراط اور تفرید سے بچنے اور اعتدال اختیار کرنے کا حکم آپ نے دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں کیا، میں صرف بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ لہذا دینی شخصیات کے بارے میں خصوصاً اعتدال کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ ان کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علماء، مشائخ، صوفیوں کو، پیروں کو خدائی منصب تک پہنچا دیا، جیسے کہ نصارہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا۔ لہذا غلو سے بچو، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور نہ ہی پریشان ہوتا ہے، اور اعتدال بھی ہر چیز میں، کھانے پینے میں، اوڑھنے بچھونے میں، رہنے سہنے میں، سونے جاگنے میں، محبت اور دشمنی میں، عبادت میں اور معاشرت میں، سیاست اور تجارت میں، جہاد اور تبلیغ میں، تصوف اور تدریس میں، ان تمام شعبوں میں غلو سے بچنا ہی اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بارے میں غلو سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے قوموں کو غلو فی الدین ہی نے ہلاک کیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی دلیل آ چکی ہے اور ہم تمہارے اوپر ایک واضح نور بھی اتار چکے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیا، انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل کی چادر سے ڈھانپ لے گا اور انہیں سیدھی راہ تک پہنچا دے گا۔ ان آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات ہے، گویا کہ ان آیات کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے ساری انسانیت کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ یہود اور نصارہ، منافقین اور مشرکین اور قیامت تک کے آنے والوں انسانوں کے لیے بتلایا جا رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو ایمان لے آؤ، قرآن پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ۔ سورہ نساء کے ابتداء میں بھی میراث کے احکام تھے اور درمیان میں بھی تھے، اور اب اختتام میں بھی آخری آیت میں میراث کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس انداز سے ابتدا، وسط اور انتہا میں مناسبت بھی ہو گئی اور میراث کی اہمیت بھی دلوں میں بیٹھ گئی۔ ظلم کے جس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اس میں اس اہمیت، تاکید اور تکرار کی ضرورت بھی تھی۔
یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے کلالہ یعنی اس شخص کے میراث کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ ہی اولاد ہو۔ آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر ایسے شخص کا انتقال ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، البتہ اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے پورے ترکے کا نصف اس کو ملے گا، اور اگر ایسی بہن کا انتقال ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی پورے ترکے کا اس کا وارث ہو جائے گا۔ گویا اس میں یہ وراثت کے حصے کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مقصود ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ آج ہم بھی وراثت کے حصوں کو دینے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو مار دیتے ہیں، بہنوں کے حق نہیں دیتے، بھائیوں کے وراثت کے حق نہیں دیتے، اور اس طرح ہم یہ زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کامل طور پر ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ آج سورہ نساء مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ ہمارا یہ پورا قرآن مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔